الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قرآن سے متعلق یہ باتیں گزشتہ کل آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن میں جو انسان تدبر و تفکر کرتا ہے وہ حقیقت میں عقل والا ہوتا ہے، اور جو انسان عقل والا ہوتا ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے بعد عبرت و نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ وہ قرآن جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی کار ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا آخرت کو سنوار دینے والی بھی کتاب ہے۔ اس کتاب میں غور و فکر کرنا اور اسے سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ عقل والے اور علم والے تو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہی ہیں، عوام الناس بھی قرآن مقدس کو ترجمہ کی مدد سے سمجھ کر عبرت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ 27واں سپارہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بار یہ جملہ دہرایا ہے، اس آیت کو 4 بار بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پہلی بار جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، الہ العالمین 950 سال گزر گئے، میں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی انتھک کوشش کر دی، رات اور دن ایک کر دیا، آہستہ بھی بلایا، زور سے بھی بلایا، دن بلایا اور رات میں بلایا، بلانے کی ساری حدیں ہم نے پار کر دی ہے، لیکن میری قوم کا حال یہ ہے کہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی تباہی و بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والی آفت کا تذکرہ کیا ہے، جسے طوفان نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا اور زمین کے جگہ جگہ سے بھی پانی کے سوتے جاری ہو گئے، یعنی آسمان و زمین پانی سے گویا بھر گیا۔ آسمان سے پانی تو گر ہی رہا ہے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ پانی کی اونچائی اور اس کی بہتات کی صورت یہ بتائی گئی، جودی پہاڑ کی بلندی تک پانی پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں نہ ماننے والی قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا گیا۔ واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جو نوح علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے عبرت پذیرے کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے قرآن میں اس واقعہ کو، اس رودات کو، اس سرگزشت کو اس انداز سے سنایا ہے کہ سننے کے بعد نصیحت کرنا بالکل آسان ہو جائے۔ اس مناسبت سے ہم غور کریں گے تو قرآن مقدس نے نوح علیہ السلام کی پوری داستان اور ان کے قوم کی پوری سرگزشت پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی صادر فرمایا اور کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو عبرت پذیری کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل ہی آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اس کے بعد دوسرے واقعہ کا تذکرہ ہوا، قوم عاد کا ذکر ہوا، جہاں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس قوم کے بارے میں قرآن مقدس نے دوسری جگہ یہ کہا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم ہے جس کی مثل پوری دنیا میں ایسی قوم نہیں بنائی گئی تھی۔ وہ ہٹا کٹا مشتنڈا لوگ تھے، لمبائی کے اعتبار سے تار اور کھجور کے درخت کے مانند تھے،
طاقت و توانائی میں یکتا اور بے مثال لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے زد میں آ گئے، اور نتیجے کے طور پر 7 دن اور 8 رات، 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک مسلدھار بارش کے ساتھ تیز و تند کے ہواؤں کے جھونکے کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن اس کی تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہوا نے ان کو اس طرح پٹخا مارا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ کھجور کے درخت یہ پڑے ہوئے۔ ایسی بلند بالا قوم، طاقتور قوم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے جھونکوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، جن کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمود کا حال یہ ہے وہ سنگ تراشی کے ماہر ہیں، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تراش کر بہترین قسم کے محلات اور فن تعمیرات کے اونچا معیار قائم کرنے والے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان پتھروں میں زندگی گزارے، پہاڑوں میں زندگی گزارے، وہ بھی مضبوط قوم ہوا کرتی، وہ لوگ بھی مضبوط ہوا کرتے۔ اس مناسبت سے کہا گیا یہ قوم سمود ہے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی کی شکل میں معجزہ عطا کر دیا۔ عام طور سے اونٹنی سے اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن قوم نے مطالبہ کیا تھا ہم تو پتھروں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، اسی سے سنگ تراشی کرتے ہیں، کاٹ کاٹ کے بہترین محلات بناتے ہیں، ہمیں اس پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا پر قوم کے مطالبے کے نتیجے میں اونٹنی کا جنم دے دیا پہاڑ سے، اور اس کے بعد کہا اس اونٹنی کی قدر و قیمت کو پہچاننا یہ اللہ کی جانب سے معجزہ اور نشانی ہے، اگر اس کی ناقدری کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ قوم کا بڑا بدبخت انسان اٹھا جس کا نام روایتوں میں قدار بن صالح بتایا جاتا ہے، اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے، یعنی اونٹنی کو موڑ کے ہاتھ اٹھا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب برسا، عذاب کا کوڑا نازل ہوا، اور نتیجے میں قوم سمود کو زلزلہ کے ذریعے سے، زوردار آواز کے ذریعے سے، بجلی کی کڑک کے ذریعے سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پانے والا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر اس کے بعد ایک اور قوم جو عذاب الہی سے دوچار ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں بد اخلاقی اور بری چیزیں پائی جاتی تھی، مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کی بیماری اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے انہیں سمجھایا، انہیں بدلایا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ بے یار و مددگار حضرت لوط علیہ السلام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدا لگائی، اللہ سے پکار کی، تو اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا رات کے بالکل اخیر حصے میں صبح تڑکے ہی، یعنی رات میں ہی صبح سے پہلے اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل جاؤ، صبح آتے آتے ان پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، پوری بستی کو جبریل امین نے اٹھایا، آسمان کی بلندی پہ لے گئے اور وہیں سے پٹخا مارا اور پھر اس پر پتھر کی بارش کرا دی۔ اس واقعہ کے بیان کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا۔ اندازہ لگائیے، عبرت و نصیحت کے واقعات کو بیان کیا گیا، سرگزشت سنائے گئے، کہانی بتلائی گئی، گزشتہ قوموں کی تاریخ دہرائی گئی، اور کہا جن جن قوموں نے جیسی حرکت کی ہے اس حرکت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا ہے۔ اہل مکہ تم بھی یاد رکھنا، تم پر کوئی سرخاب کا بر لگا ہوا نہیں ہے، تم سے پہلے بڑی لاڈلی قومیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے بڑی مضبوط قومیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے بڑی مالدار لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلے طاقت و توانائی میں یکتا لوگ بھی گزر چکے ہیں، تم سے پہلے حکمرانی کرنے والے افراد بھی گزر چکے ہیں، تمہارے پاس ان کے مقابلے تو کچھ نہیں ہے۔
جب وہ لوگ عذاب سے دوچار کر دیے گئے تو تم لوگ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے؟ اس لیے قرآن تمہیں ان واقعات کو سنا کر تمہیں رغبت دلاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے اس قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کچھ لوگوں نے معنی ہی بدل دیا اور کہا اس قرآن کو اللہ نے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ بالکل قرآن کے معنی کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ آخر کفار و مشرکین سے قرآن کے حفظ کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مکہ کے لوگوں کو قرآن سنایا جا رہا ہے، کہا ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے نصیحت کے واسطے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر کفار سے کہا جائے ہم نے کافر تمہارے لیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس کو تو معنی ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اور افسوس ہے عام طور سے کتاب پڑھی جاتی ہے، بڑے چاہت کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، قرآن کے بغل میں اس کتاب کو رکھا جاتا ہے، قرآن جتنا نہیں پڑھنے کی کوشش ہوتی اس سے زیادہ وہ کتاب پابندی سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ترجمہ کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو حفظ یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یہ حفظ یاد کرنے والا؟ یہ بالکل قرآن کے معنی پر ظلم کیا گیا، اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن عالموں کو سمجھنے کی چیز ہے، عوام کو سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، جبکہ قرآن نے عام انسانوں کے لیے کہا ہے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ ہاں اہل علم کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کسی معتبر ترجمہ کا مطالعہ کریں، جو قابل اعتبار ترجمہ اور معنی ہے اس کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ آج یورپ میں اور امریکہ میں دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ قرآن مقدس کو اپنی زبان میں ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے تبھی تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ عربی نہ جاننا عذر نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کو عربی نہیں آتی ہم قرآن کیسے سمجھیں، نہیں جانتے ہیں یہ عذر نہیں ہے، جرم ہے، آپ پڑھا کیوں نہیں؟ ذمہ داری آپ کی پڑھیے، اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ نے ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، یہ عذر آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ نہیں پڑھے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عذر نہیں چھوڑا ہے، آپ سے کہا کہ آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی اور بنگلہ میں پڑھ سکتے ہیں، تمل اور تیلگو میں پڑھ سکتے ہیں، یا غیر ملکی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، اس زبان میں جس زبان کے آپ جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ قرآن مقدس کی کا ترجمہ ہر زندہ زبان جو بولی اور لکھی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرا دیا ہے۔ اس لحاظ سے آج کوئی آدمی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہم عربی نہیں سمجھتے تو قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ ان سے کہا جو زبان پڑھتے ہو، جو زبان لکھتے ہو، جو زبان سمجھتے ہو، جو زبان بولتے ہو، اسی زبان میں ہم نے قرآن کا ترجمہ کرا دیا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن کے واقعات کو تمہارے زبان میں بیان کیا گیا کہ اپنی زبان بھی نہیں سمجھتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کل گزشتہ کلمات یہ تھی وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن میں غور و فکر کر کے عقل والے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اگر عوام الناس بھی اپنے آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام ہونے کے باوجود قرآن مقدس سے رشتہ جوڑے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ علم والے ہو کہ عقل والے ہو، اگر آپ کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑا ہوا نہیں ہے تو قرآن کے مطابق نہ آپ کے پاس علم ہے اور نہ آپ کے پاس عقل ہے۔ اگر بیوقوفی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا اختیار ہے۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیے، چار بار اس حقیقت کو دہراتے ہوئے کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بالکل آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی قرآن جب آسان ہے تو نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن مقدس کو سمجھ کر اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔